حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے اور حضرت عمر کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے، لیکن یہ القابات ہمارے خود ساختہ ہیں، یہ ہم نے ان کو دیے ہیں۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میں صدیق اکبر ہوں یا میں فاروق اعظم ہوں، اور نہ رسالت کی زبان سے یہ جملے سنے۔ اتنا ضرور ہے کہ حضرت ابو بکر کو حضور نے صدیق کہا ہے، صدیق اکبر ہم نے کہا ہے۔ تو میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ صدیق اکبر ہے کون اور فاروق اعظم ہے کون، اور یہ میں صرف فضیلت کے طور پر بیان کر رہا ہوں، چونکہ جس ہستی کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں اس کی فضیلت تو بیان کرنا دور کی بات ہے۔ جو اس سے محبت کر لے اسے بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، تو آج ضرورت ہے کہ اس کی ہر فضیلت کو اور اس کے ہر مرتبے کو ڈنکے کی چوٹ پر بیان کیا جائے۔ سیدنا علی نے بیان فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کے رسول کا بھائی ہوں، اور میں صدیق اکبر ہوں، میرے بعد یہ دعویٰ نہیں کرے گا مگر جھوٹا شخص، میں نے لوگوں سے 7 برس قبل نماز پڑھی تھی۔ اور امام بصیری نے اس روایت کے متعلق فرمایا، ھذا اسناد صحیح، یہ سند صحیح کے ساتھ روایت ہوئی ہے۔ اور امام حاکم نے فرمایا یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر صحیح ہے، اکبر ہیں۔ اور اسے امام احمد ابن حنبل نے بھی بیان کیا۔ ان کے بیٹے نے پوچھا کہ ابا جان افضلیت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت امام احمد ابن حنبل نے بیان فرمایا خلافت میں ابو بکر افضل ہے، پھر عمر افضل ہے، پھر عثمان افضل ہے۔ تو بیٹے نے پوچھا تو مولا علی کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ تو امام احمد ابن حنبل نے بیان فرمایا بیٹا علی اہل بیت میں سے ہیں، ان پر کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ تو مولا علی تو اہل بیت میں سے ہیں، مولا علی پر کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ مولا علی کے بعد فضیلت رکھتے ہیں، چاہے صدیق اکبر کی فضیلت ہو، چاہے فاروق اعظم کی فضیلت ہو۔ اور یہاں پر آقا علیہ السلام کی ایک روایت بھی نقل کر ابو ذر اور سلمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، یہ پہلا ہے جو مجھ پر ایمان لایا، اور یہ پہلا ہے جو قیامت کے دن مجھ سے مصافحہ کرے گا، اور یہ صدیق اکبر ہے، اور یہ اس امت کا فاروق ہے، حق و باطل کے مابین فرق کرنے والا۔ میں تو حضرت صدیق اکبر کی خاک راہ پر قربان ہوں، حضرت فاروق اعظم کی خاک راہ پر قربان ہوں۔ صدیق اکبر یہ شان مولا علی کی ہے، ترمذی میں ہے، ترمذی میں ہے، مولا علی صدیق اکبر ہیں۔ ڈھیلا کیوں بولتے ہیں؟ میں ایک بندے نے کسی نے کہا جی کہ وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے وصال کے بعد وہ صدیق اکبر ہیں۔ میں نے کہا جب حدیث حضور کی ہے تو حضور نے اپنے زمانے میں بات کی ہوگی نا، تو حضور کے زمانے میں بھی صدیق اکبر ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، اس شان میں حضور سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ آپ شریک کر رہے ہیں۔ میں نے کہا ایک روایت دکھا دو جس میں حضور نے حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر کہا ہو، ان کو حضور نے صدیق کہا ہے۔ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بھی ارادہ کر کے آپ نے پھر وصیت نہیں لکھوائی۔ ہمارا تو خدا کی قسم، ہمارا تو ایک ایک ٹکڑا حسین، حسن اور حسین کے جوڑوں کی خیرات کھاتے ہیں۔ ہم تو جیتے ہی انہی کے نام پر ہیں، مرتے انہی کے نام پر ہیں۔ اور میں جب مسجد نبوی میں جاتا ہوں میرا زندگی بھر کا عمل ہے، زندگی بھر کا۔ تو سیدہ کائنات کے روضہ اقدس قبر انور کے سامنے جہاں امام زین العابدین بھی ہیں، امام محمد الباقر بھی ہیں، امام جعفر الصادق بھی ہیں، اکٹھے آرام فرمائیں، وہاں کھڑے ہو کے ان سے عرض کرتا ہوں، سامنے گنبد خضرا ہے، ہمیشہ عمر بھر ایک ہی جملہ بولتا ہوں اہل بیت اطہار کو، سیدہ کو، کہ اپنے بابا سے عرض کر دیں ہمارا کتا آیا ہے اور اس کو ٹکڑا ڈال دیں، میں تو آقا کا ٹکڑا بھی ان کا کتا بن کے مانگتا ہوں۔ ڈاکٹر طاہر القادری کو میں آئینہ دکھانا چاہتا ہوں۔ اگر کہیں دنیا کے کسی کونے میں کسی ٹھنڈے دیش میں وہ دیکھ رہا ہے تو یہ دیکھے، یہ اس کی کتاب ہی میرے ہاتھ میں ہے، یہاں میں نے نہیں چھاپی، جلد نمبر 6 ہے سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کا جو 603 صفحہ ہے وہ بھی اوریجنل ہے، ہم نے اپنی طرف سے نہیں لگایا۔
اب اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ کس کی تصنیف ہے. ظاہر ہے کہ ہم یہ عذر قبول نہیں کریں گے کہ بعض اسٹوڈنٹس نے لکھا تھا اور میں نے نظر ثانی نہیں کی تھی اور یہ ہو گیا تھا. تو ایسا تو یقیناً کوئی عذر پیش نہیں کیا جائے گا. باغ فدق کے مسئلے پر صفحہ نمبر 602 میں لما مردت فاطمہ تو رضی اللہ تعالی عنہا عطاہا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جب سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بیمار ہو گئیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عیادت کے لیے تشریف لے گئے. یہ سنن کبریٰ کی جو حدیث ہے وہ انہوں نے ذکر کی، جس کے آخر میں یہ حتی رضیت، یہاں تک کہ سیدہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ راضی ہو گئیں. اس حدیث کو درج کرنے کے بعد جو لفظ یہاں لکھے ہوئے ہیں آپ کو وہ سکرین پہ بھی نظر آ رہے ہیں. لکھا ہے کہ درج بالا حدیث سے یہ واضح ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو وقتی طور پر جو معمولی سی غلط فہمی ہوئی تھی، معمولی سی غلط فہمی ہوئی تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر گئے تو یہ معمولی سی غلط فہمی فوری طور پر دور ہو گئی.